اس سے پہلے کہ میں آج کی ویڈیو شروع کروں، میک شیور دیٹ یو ہیو سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن اینڈ لائک۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ تقریباً ہر عمر کے جو بچے ہیں اور وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول کے، کالجز کے اور یونیورسٹیز کے۔ کالج اور یونیورسٹی میں تو بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو پراپر یوٹیلائز کر سکے اور اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنا سکے اور اپنے شیڈیول کو فالو کر سکے، مگر جو ایک اسکول گوئنگ بچہ ہوتا ہے اس کو اپنی ٹائم مینجمنٹ کا اتنا نہیں پتہ ہوتا جتنا ایک کالج یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا ہے۔ پیرنٹس کو اس بات کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے کے اس ٹائم کو ہم نے پراپر یوٹیلائز کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، بچے کو اس چیز سے اویئر ہونا چاہیے کہ کرونا سے ہم خود کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ وہ بچہ میکسیمم اپنا ٹائم گھر گزارے، سوشل گیدرنگ سے گریز کرے، بچے کو بہت اچھی طرح ایجوکیٹ کریں کہ یہ مرض کس طرح تیزی سے پھیلتا ہے اور ہم اس سے کس طرح بچاؤ کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ باہر آنے کی صورت میں، باہر جانے کی صورت میں آپ لوگ سینیٹائزر کا یوز کریں، اور گھر میں تو ظاہر ہے کہ بار بار ہم ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں اور اپنے ناک میں پانی ڈالیں، کلی کریں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سننے میں بہت چھوٹی لگتی ہیں مگر ایکچولی ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کا بچہ ٹوٹلی فری ہے، اس کے اوپر اسٹڈی کا ایسا کوئی برڈن نہیں ہے۔ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچے کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں جس میں ایک بچے کا پراپر اسکیجول ہو، اس کے سونے اور جاگنے کی ٹائمنگ ہو، اور میک شیور کہ آپ کا بچہ ٹائم پر سوئے، ٹائم پر جاگے، کیونکہ چھٹی میں بچوں کی روٹین ذرا اپسیٹ ہو جاتی ہے، دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح دیر سے اٹھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے اس سے کتنے زیادہ ان کی صحت پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھا جی، سونے اور جاگنے کے بعد باری آ جاتی ہے سب سے پہلے بینگ مسلم جو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیم دیں۔ تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائم، آپ اس میں اپنے بچے کو اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات دیں۔ وہ چیزیں جو کہ بزی شیڈیول ہونے کی وجہ سے ہم پیرنٹس اکثر ہی بھول جاتے ہیں یا اس کو ٹائم نہیں دے پاتے، تو آپ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے بچوں سے شیئر کریں۔ ان کے نماز کی جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بنائیں، اور ویسا ہی ٹائم ٹیبل بنا لیں جیسا کبھی بچپن میں ہمارے پیرنٹس ہمیں دیتے تھے، کہ جس پہ ہم جو نماز جب پڑھتے تھے 5 وقت کی نمازیں ڈیلی، اور اس کو ہم پھر ٹک کرتے ہوتے تھے کہ ہم نے یہ نماز پڑھ لی ہے۔ تو نماز کا جب اسکیجول بنا لیں، نماز کے بعد آ جاتی ہے باری قرآن کی، آپ بچے کے قرآن سیکھنے کا ایک شیڈیول بنائیں۔ اگر آپ کے گھر میں قاری صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، آپ بچے کو ان دنوں میں خود ٹائم دیں۔ اچھا جی، نماز قرآن کے بعد ہے ہماری چھوٹی چھوٹی دینی تعلیمات۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو کہ ہمارے بچے شاید مس کر رہے ہیں ہماری مصروفیت کی وجہ سے۔ ہمارے پیرنٹس نے شاید وہ ہمارے پاس بیٹھ کر ہمیں ایجوکیٹ کی ہیں، ہمیں قصص الانبیاء بھی سنائے ہیں، نبیوں کے قصے اور چھوٹی چھوٹی دین کی باتیں۔ ہم شاید ویسے پیرنٹس نہیں بن پا رہے، تو یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ اپنے بچے کو دینی معلومات اتنے اچھے اور فرینڈلی وے میں دیں کہ آپ کا بچہ اس کو پک کرے۔ تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بچے کی ریگولر اسٹڈیز پہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے اگلی کلاسز میں پروموٹ ہو چکے ہیں، تو بچے کا جو اسٹڈی شیڈیول ہے وہ بھی بنائیں۔ اس میں بچے کے سبجیکٹس کے ڈیز مقرر کر لیں۔ ایک دن میں آپ نے بچے کو سارے سبجیکٹس نہیں پڑھانے، ان کا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ نے آج کے دن اتنے سبجیکٹس پڑھنے ہیں، نیکسٹ ڈے آپ نے کتنے سبجیکٹس پڑھنے، تو وہ پورا آپ ایک ویکلی شیڈیول بنا کر کہ ڈیلی اس نے کن سبجیکٹس کو ٹچ کرنا ہے۔ منیمم 2 اور 3 بھی آپ لوگ سبجیکٹس کر سکتے ہیں، تو 2 یا 3 سبجیکٹس ڈیلی بچہ لے کر چلے اور اس کو وہ ریڈنگ کرے اس کی، اور اپنی جو اسٹڈیز کو ہے وہ پریپیئر کرے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کریٹیو رائٹنگ کی۔ کریٹیو رائٹنگ کرنے کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں میگزینس لگوائیں، انگلش میگزین یا اردو میگزین، دونوں بھی لگوا سکتے ہیں، اور بچے اس کو ریڈ آؤٹ کریں۔ جو سٹوری بچہ ریڈ کرے، آپ جسٹ ان کو یہ کہیں کہ رائٹ اے ریویو، آپ نے اس سٹوری میں کیا پڑھا ہے، یا تو آپ اپنا ریویو لکھیں یا اس کی بریف سے ایک ڈسکرپشن لکھ دیں۔ تو اس طرح بچے میں جو ہے وہ کریٹیو رائٹنگ کا انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بچے کو پکچر دے دیں اور بچہ اس پکچر کو ڈسکرائب کریں۔ تیسرا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ بچے کو سینٹینس کا آپشن دے دیں کہ آپ اتنے سینٹینسز لکھیں گے اور یہ اس میں آپ نے ایڈجیکٹیوز یوز کرنے ہیں، تو اس طرح بچہ ان کو بھی ملا کر ایک بہت ہی اچھا کریٹیو رائٹنگ میں پیراگراف لکھ لے گا۔ تو کریٹیو رائٹنگ کے بعد ہم آ جاتے ہیں بچوں کے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی۔ اس میں سب سے پہلے بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی کا خیال رکھنا ہے۔
اگر ان حالات کی وجہ سے آپ کا بچہ باہر نہیں جا پا رہا تو آپ اپنے بچے کے گھر میں انڈور گیمز کا ارینج کریں، جس میں کیرم ہے، لوڈو ہے اور اسکریبل ہے اور اس طرح کی اور بہت ساری گیمز ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کا بچہ گھر میں رہ کر انڈور گیمنگ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک مینٹلی اور فزیکلی فٹ رکھ سکتا ہے۔ اور بچے کو ہلکے ہلکی ایکسرسائز ضرور کروائیں، کیونکہ زیادہ ٹائم گھر میں رہنے سے بچے کے جو موٹر سکلز ہیں وہ ذرا ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر بچے کی موومنٹس کم ہوں۔ تو فزیکل ایکٹیویٹی کے بعد ہم آ جاتے ہیں مینٹل ایکٹیویٹی کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹڈی کے بعد فزیکل ایکٹیویٹی کے بعد جو ایک اور بچے کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آرٹ کی ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے۔ تو آرٹ ایکٹیویٹیز میں آپ نے بہت سوچ سمجھ کے چیزوں کو پلان کریں، بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایسی آرٹ ایکٹیویٹیز کرائیں جن کو کرنے سے بچے کے موٹر سکلز ڈیولپ ہوں۔ میں بار بار بچوں کے موٹر سکلز کی اس لیے بات کرتی ہوں کہ ہمارے آج کل کے جو بچے ہیں وہ ان کے موٹر سکلز بہت ویک ہیں، وہ کام کرنے میں یا فن میں یا سکلز میں بہت زیادہ پیچھے ہیں، اور اس لیے ان کے موٹر سکلز کو شارپ کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو زیادہ سے زیادہ سیزر کٹنگ کی ایکٹیویٹیز دیں، ان کو کلے دیں، وہ گھر میں اس سے کھیلیں۔ ان کے لیے نیٹ سے ان کے ایج اور گریڈ کی جو ڈرائنگ کی ورک شیٹس ہیں آپ وہ نکال لیں اور بچہ اس کو دیکھ کر ڈرا کرے گا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈرائنگ جو ہے وہ سیکھے۔ اس کے لیے نیٹ پہ بہت کچھ اویلیبل ہے، جس میں آن لائن آرٹ کلاسز بھی ہوتی ہیں اور ورک شیٹس، ہر طرح کی جو چیز ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو آپ اپنے بچے کے گریڈ اور انٹرسٹ کے مطابق ان کی ورک شیٹس جو ہیں وہ نکال کر ان کا ایک فائل بنا کر رکھ لیں، تاکہ بچے کو ٹائم بائی ٹائم آپ وہ ورک شیٹ دیتے رہیں، جس سے بچے کی انگیجمنٹ اچھی رہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بچے کو ایک اور چیز، جب بچہ ان ساری ایکٹیویٹیز سے فارغ ہو جائے تو آپ نے اس کو گھر کے کاموں میں انڈلج کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام کروائیں گھر کے، جیسے برتن رکھوائیں، برتن اٹھوائیں، نو میٹر ہی اور شی، ڈاٹر اور سن، آپ کا بچہ ہے یا آپ کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ کام میں ہیلپ کروائے، اور برتن رکھنے، برتن اٹھانے تک اور اس طرح کے اور چھوٹے چھوٹے گھر کے اندر جو گھر کو چیزوں کو سمیٹنے کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ، اور کپڑے آئرن کرنا، کپڑوں کو سنبھال کے رکھنا، کپڑوں میں اپنی شیلفز اور اپنے ریکس کو ارینج کرنا، اپنے شو ریکس کو ارینج کرنا، اور اپنے بیگز اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزوں کو ارینج کرنا۔ تو یہ وہ ساری چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو سکھانے کا میں سمجھتی ہوں ماں کے پاس اس ٹائم ایک فل ٹائم ہے، جس کو پراپر آپ جب تک یوٹیلائز نہیں کریں گی آپ کے بچے کا یہ ٹائم بہت ہی بری طرح ویسٹ ہوگا۔ نہ صرف ویسٹ ہوگا بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آج کل کے حالات کی وجہ سے، جو کرونا کی وجہ سے ایک خوف اور ایک ٹینشن کی جو کیفیت ہے اس ٹائم، ہمارا بچہ بھی مینٹلی جو ہے نا وہ ہراسڈ رہے گا اور اسٹریسڈ رہے گا اور افریڈ رہے گا۔ تو بچے کے اوپر اس بیماری کا جو خوف ہے وہ طاری مت ہونے دیں، اس کو ایسے پروڈکٹیو اور کریٹیو کاموں میں بزی رکھیں کہ آپ کے بچے کی جو چھٹیاں ہیں وہ بہت ہی پروڈکٹیو وے میں یوٹیلائز ہوں۔ تو آئی ہوپ کہ میری یہ چھوٹے چھوٹے جو سجیشنس ہیں یہ آپ کو اچھے لگے ہوں اور آپ ان پہ عمل کریں۔ آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہو۔ انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔